لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسول الکریم، اما بعد. صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 42 حدیث نمبر 118. باب حفظ العلم، باب ہے علم کو محفوظ کرنا، علم کو حاصل کرنے کے بعد ضبط میں رکھنا. گزشتہ کئی ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حاصل کرنے کی ترغیب، علم حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی ترغیب دلائی تھی. اب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح علم کا حاصل کرنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اسی طرح علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھنا بھی بہت اہم ہے. اس علم کا فائدہ نہیں جو حاصل کرنے کے بعد اس کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، اس کو بھلا دیا جائے، اس سے غفلت اور بے اعتنائی برتی جائے. علم کو محفوظ رکھنے کا طریقہ کہ ایک تو اس کو خود دہراتے رہنا، مذاکرہ کرنا، دوسرا اس پر عمل کرنا، تیسرا ابلاغ کرنا. تو یہ علم کو محفوظ کرنے کے جو ذرائع اور طریقے ہیں ان کو اپنانا بھی بہت اہم ہے. اس باب کے اندر یہ چیز بتلانا چاہتے ہیں کہ باب و حفظ العلم، سیکھے ہوئے حاصل کیے ہوئے علم کو محفوظ رکھنا. قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن العارج. ابن شہاب کا بارہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ مراد امام زہری ہے. عن العارج، عارج سے مراد عبد الرحمن بن ہرمز ہیں. عارج کا معنی جو پاؤں سے ٹانگ سے لنگڑاتا ہو، چونکہ ان کے چلنے میں کوئی لنگڑا پن تھا اس لیے العارج ان کے نام سے وہ معروف ہوئے. ویسے تو کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کی تنقیص کرنے کے لیے اس طرح کا نام رکھنا اس کی ممانعت ہے، ولا تنابزوا بالالقاب. لیکن اگر علامت اور پہچان کے طور پر ہو، اس کی تنقیص اور تحقیر مقصود نہ ہو، صرف ایک علامت اور پہچان ہو اور وہ جس کا نام ہے وہ بھی اس کو برا محسوس نہ کرے، تو اس طرح کا نام رکھا جا سکتا ہے، اس طرح کا کوئی نسبت اس کی جا سکتی ہے. ان ابی ہریرہ قال ان الناس یقولون، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک لوگ کہتے ہیں کہ اکثر ابو ہریرہ بہت زیادہ روایات بیان کرتے ہیں. بعض لوگ یہ بطور اعتراض کے بعد کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ روایات کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں. ولولا آیتان فی کتاب اللہ، اگر نہ ہوتی اللہ کی کتاب کے اندر 2 آیتیں، ما حدثت حدیثا، تو میں کوئی حدیث بھی تمہیں نہ سناتا. تم جو اعتراض کرتے ہو تو میں تمہیں کوئی حدیث نہ سناتا، لیکن 2 قرآن کی آیات ہیں جو مجھے آمادہ کرتی ہے کہ جو کچھ بھی میں نے نبی سے سنا ہے وہ تمہیں پہنچاؤں. ثم یتلو، اس کے بعد انہوں نے وہ 2 آیتیں تلاوت کی، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں. الی قول الرحیم، انہوں نے الرحیم تک، آخر تک، آیت نمبر 160 تک تلاوت کی. تلاوت کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ یہ 2 آیتیں ہیں جو مجھے آمادہ کرتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی مجھے علم دیا گیا ہے قرآن کی صورت میں یا پیغمبر کے فرامین کی صورت میں آگے اس کو ابلاغ کروں، پہنچاؤں. آگے وجہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار وہ روایتیں اتنی مقدار میں بیان نہیں کرتے جتنی میں لوگوں کو سناتا ہوں. لوگوں کا اعتراض بھی یہی تھا کہ 7 ہجری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں. 3 سال کے لگ بھگ
مدت ان کو نبی کے ساتھ رہنے کی ملی ہے، جبکہ وہ صحابہ جو لمبا عرصہ آپ کے ساتھ رہے انہوں نے اتنی روایات بیان نہیں کی۔ اب اس کی توجیہ اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ ان اخواننا من المہاجرین، بے شک ہمارے مہاجر بھائی، کانا یشغلہم الصفق بالاسواق، ان کو مشغول کیا ہوا تھا سامان نے، سودے نے، بازاروں میں، بازار کے اندر خرید و فروخت اور وہاں تجارت اور کاروبار انہوں نے ان کو مشغول کیا ہوا تھا۔ چونکہ مہاجرین تن تنہا تمام کچھ چھوڑ چھڑا کر آئے تھے، اب زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی کی تو ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت اور کوشش کرنی پڑتی تھی، اس لیے وہ بازار کے اندر اپنا کاروبار یہ کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور جو ہمارے انصاری بھائی ہیں، کانا یشغلہم العمل فی اموالہم، ان کو مشغول کیا ہوا تھا ان کے کام کاج نے، ان کے مالوں میں۔ وہ ذمہ دار لوگ تھے، وہ اپنے کھیتوں میں، اپنے باغات میں، ان کے اندر کاروبار میں، کام میں مشغول رہتے، چونکہ وہ بھی اتنے بہت امیر نہ تھے کہ بیٹھے وہ ان کو تمام آمدن آتی رہے، تھوڑی تھوڑی زمینیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ان کے یہ باغ تھے، تو وہ اپنی محنت اور مشقت کرتے۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِشَبَابِ بَطْنِهِ، اور بے شک ابو ہریرہ انہوں نے لازم کیا ہوا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیٹ کے بھرنے تک، بس ان کو نہ کمانے کی، نہ جمع کرنے کی، نہ کوئی اور فکر، صرف اتنا تھا کہ ان کو ایک ٹائم کا کھانا مل جائے، ان کی کمر سیدھی رہے، باقی ان کو نہ جمع کرنے کی نہ کچھ اور شوق تھا، صرف ایک ہی شوق تھا کہ نبی کے ساتھ رہیں اور نبی کے فرامین سنتے رہیں۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، وہ ابو ہریرہ حاضر ہوتا تھا جس کو وہ حاضر نہ ہوتے تھے۔ اپنے آپ کو غائب سے تعبیر کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ ان مجالس میں، ان مواقع پر بھی حاضر نبی کی مجلس میں رہتے جن میں باقی لوگ حاضر نہ ہو سکتے۔ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور وہ حفظ کرتا تھا، یاد کرتا تھا جو وہ نہ یاد کر سکتے تھے۔ یہ تھی وہ وجہ کہ باقی لوگ صبح و شام نبی کی مجلس میں آئے ہیں یا باقی اوقات کے اندر گاہے بگاہے آپ کی مجلس میں آتے، علم حاصل کرتے، لیکن ہمہ وقت آپ کی مجلس کے اندر رہنا ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا، کیونکہ ان کے لیے کاروبار، باقی معاملات بھی کچھ نہ کچھ کرنے ہوتے تھے۔ جب کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نہ کسی اور پیچھے اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے، کیونکہ وہ تو تھے ہی نہیں، اکیلے تن تنہا تھے، باقی نہ ان کو کسی لباس کی، نہ اس کو کوئی اچھے کھانے کی، بس صرف چند لقمے ان کو کمر سیدھی کرنے کے لیے مل جاتے، وہی ان کے لیے کافی اور وافی ہوتے۔ اگر وہ بھی مل گئے تو فبیا، ورنہ پانی پی کر گزارا کیا ہے۔ اور دن رات ان کا ایک ہی شغل اور ایک ہی شوق ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں رہیں، آپ سے علم حاصل کرتے رہیں۔ تو یہ تھا وہ سبب جس کی وجہ سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات باقیوں سے زیادہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سے یہ ثابت کیا کہ حفظ حدیث کا ذوق اور شوق یہ انسان کو واقعی اس منزل تک پہنچا ہی دیتا ہے کہ جب ہمیشہ یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ رہوں، تو یقیناً علم اس کو ملتا ہے۔ بلکہ اہل علم نے، اسلاف نے علم کے حفظ اور ضبط کا ایک یہ بھی اصول بیان کیا ہے کہ جس کی اپنے شیخ کے ساتھ مصاحبت لمبی ہے، اپنے شیخ کی مجلس میں عرصہ طویل رہا ہے، اس کا علم زیادہ یقینی اور پختہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت نبی کے ساتھ ہیں، نبی کی صحبت میں، آپ کی مجلس میں، آپ کے ساتھ ساتھ رہنے میں، تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی روایات بھی دیگر صحابہ سے بہت زیادہ ہیں۔ حدیث نمبر 119،
حدثنا احمد بن ابی بکر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراہیم بن الدینار عن ابن ابی ذئب. ابن ابی ذئب سے مراد محمد بن عبد الرحمن بن مغیرہ بن الحارث بن ابی ذئب ہیں، یعنی راوی کا نام محمد ہے اور ان کے باپ کا نام عبد الرحمن، دادا کا نام مغیرہ، پردادا کا نام حارث اور چھکڑ دادا ہوا ہے ابو ذئب ہیں. تو بظاہر دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے راوی کا ابی ذئب جو ہے یعنی ابو ذئب جو ان کے والد ہیں، حالانکہ والد نہیں بلکہ ان کے دادا کا بھی دادا ہیں. تو یہ پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی ہے کہ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ ان کے نسب نامے میں اباء و اجداد میں جو کہ معروف شخصیت ہوتی ان کی طرف نسبت کر دی جاتی تھی. تو اس میں وضاحت خود کرنی پڑے گی کہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ واقعی اس کا باپ ہے، دادا ہے یا دادے سے بھی کوئی اوپر والا کوئی ہے. ان سعید المقبری ان ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے بہت ساری احادیث سنتا ہوں، انساہ لیکن کچھ مجھے بھول جاتی ہیں. کوشش بڑی کرتا ہوں، تگ و دو بہت ہے، لیکن اس کے باوجود بعض روایات بھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے بڑی ذہنی کوفت اور بڑی گھٹن اور تنگی ہوتی ہے. قال ابسط ردا کا، آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ. جو چادر وہ کندھے پر رکھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ اسی کو بچھا دو. فرماتے ہیں فبسطت، تو میں نے چادر فوراً پھیلا دی. قال فغارف بیدیہ، آپ نے چلو بھرے اپنے ہاتھ سے، جیسے کوئی چیز بھر کر ڈالی جاتی ہے تو آپ نے ایسے بھر بھر کر اس کو ڈالے. ظاہر دیکھنے میں تو خالی ہاتھ تھے لیکن معنوی طور پر اس کے اندر کوئی بہت فیوز و برکات، بڑے علمی نکات اور کیا کیا حکمت و دنائی کی چیزیں تھیں جو آپ بھر کر چلو بھر بھر کر ڈال رہے تھے. فغارف بیدیہ، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے غرف اپنے چلو بھر کر ڈالے. ثم قال ثم، پھر آپ نے فرمایا اس کو ملا لیجئے، اٹھائیے، سمیٹیے اور اپنے سینے سے لگائیے. فضممتہ، تو میں نے اس کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ سینے سے لگا لیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرماتے فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کوئی شے نہ بھولا. کوشش محنت اپنی جگہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ نے یہ جو چادر بچھا کر مجھے فرمایا کہ سینے سے لگا، اس عمل کی وجہ سے پھر آپ کی کوئی سنی ہی بات میرے سینے سے نہ نکل سکی. حفظ و ضبط یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ کے انعامات حاصل کرنے کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں، جیسے انسان کی محنت ہے، کوشش ہے، شوق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک استاد کی صحبت اور ایک بزرگوں سے دعا لینا، بزرگوں کی خدمت کرنے اور علم کی شوق کرنے کی وجہ سے اساتذہ شیوخ کی یہ دعا ہے، یہ بڑی عظیم چیز ہے. تو دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محنت اور کوششی ذوق تو اپنی جگہ وہ تو تھا ہی، لیکن ان کے علم کو حفظ اور ضبط کرنے میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو یہ دعا کس کو ملتی ہے؟ یہ اسی شاگرد کو ملتی ہے جو علم حاصل کرنے کا شیدائی ہوتا ہے. جب استاد دیکھتا ہے کہ اس کو ہمہ وقت علم کی سوچ اور فکر ہے، تو استاد بھی دل کے گہرائیوں سے اپنے وقت کو نکال کر اپنے شاگردوں کے لیے ان کو بتلاتا بھی ہے، تنہائیوں کے اندر اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے. تو یقیناً جو استاد کے دل سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے، پھر تنہائی کے اندر اپنے شاگردوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اس کا ضرور اثرات ہوتی ہیں، ان کا ضرور رنگ آتا ہے. حدیث نمبر 120. حدثنا اسماعیل قال حدثني اخی
اسماعیل سے مراد اسماعیل بن ابی اویس امام بخاری کے شیخ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حدثنی اخی، مجھے میرے بھائی نے بیان کی۔ بھائی سے مراد ابو بکر عبد الحمید ہیں، جو کہ دوسری جگہ ان کی وضاحت تھی تو یہ کہ مجہول الحال نام نہیں ہے بلکہ اس کی صراحت موجود ہے۔ ان ابن ابی ذئب ان سعید المقبوری ان ابی ہریرہ قال حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاعین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفظ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاعین 2 بڑے برتن، علم کے 2 برتن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیے، حفظ کیے۔ ایسے سمجھے کہ علم کی 2 قسمیں، ہر علم کو ایک پورا کا برتن، ایک اس کا پورا ایک تھیلا سمجھے کہ 2 بڑے ہوئے تھیلے میں نے حفظ کیے، یاد کیے۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَطْتُهُ، ان 2 برتنوں میں سے ایک تو وہ ہے جو علم کا میں نے حاصل کیا، وہ میں نے لوگوں کے سامنے پھیلا دیا، لوگوں کو بتلا دیا۔ فَأَمَّا الْآخَرُ، رہا دوسرا برتن، فَلَوْ بَسَطْتُهُ، اگر میں اس کو بھی پھیلا دیتا، قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ، تو یہ شاہ رگ میری کاٹ دی جاتی۔ وہ رگ جس کا دل کے ساتھ تعلق ہے، یا وہ رگ جو خوراک کی نالی والی ہے جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی، یہ میری کاٹ دی جاتی۔ مطلب یہ تھا کہ ایک علم تو وہ ہے جو عقائد کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، دیگر معاملات کے بارے میں، جو اسلامی تعلیمات میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، جن کا حاصل کرنا، جاننا مسلمانوں کے لیے لازمی ہوتا ہے، وہ علم تو میں نے پہنچا دیا۔ لیکن کچھ ایسے احکام اور مسائل بھی ہوتے ہیں جو تمام لوگوں کے متعلقہ نہیں ہوتے بلکہ خاص لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کو بھی بیان کر دیا جائے تو موقع محل ایسا ہو کہ فتنے کا ڈر ہے، انتشار کا ڈر ہے، تو وقتی طور پر ان کو کچھ وقت کے لیے ڈیلے کر دیا جائے، تاخیر کر دی جائے۔ یہ صاحب علم کی ایک حکمت اور دنائی ہوتی ہے کہ بس اوقات ایک علمی بات ہے، فائدہ مند ضرور ہے، لیکن آگے مجلس ایسی ہے، وقت ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، سامعین ایسے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں گے یا اس سے غلط مفہوم لیں گے، کوئی فتنہ پیدا ہوگا، کوئی انتشار پیدا ہوگا، تو وقتی طور پر اس کو بیان نہ کرنا یہ کوئی کتمان علم میں نہیں آتا، بلکہ یہ صاحب علم کی یہ عقل مندی اور سمجھداری ہوتی ہے کہ ان لوگوں جو حاضرین ہیں انہی کے مطابق بات کرے۔ اگر بسا اوقات حالات ہی ایسے ہیں، وہ ایک مسئلہ بیان کر دے جس کی وجہ سے ایسا فتنہ پیدا ہو کہ جو تھوڑا بہت دین کا نظام چل رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے، یا حکمران ایسے ہوں وہ اپنی اس کے اندر سبکی محسوس کرے اور اس کے اندر اپنی سمجھے کہ شاید میری اس کی ذلت کر دی گئی ہے یا میری مخالفت یہ فلاں آدمی کر رہا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے تو وہ اس کو اندر جیل میں ٹھونس دیا جائے۔ جو یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہے، وہ سارا بند ہو جائے۔ تو اس لیے یہ موقع محل دے کر بیان کرنا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ مثلا ایک سادہ سی مثال کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا، جوتا اگر پاک ہے، نجس نہیں ہے، نیا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، پرانا بھی ہے لیکن نجاست نہ لگی ہو، اس کے ساتھ نماز جائز ہے۔ لیکن اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ عام جہلا، عام لوگ، ان پڑھ لوگ وہ اس سے واقف نہیں ہیں، تو آج کل جیسے مساجد کا ماحول ہے صاف ستھرا، تو وہاں کے جوتا پہن کر چلا جائے اور جوتے سمیت نماز پڑھے تو یہ کہ حرام کام کا تو اس نے ارتکاب نہیں کیا کیونکہ جوتا اس کا صاف ہے، لیکن تمام دے کر ایسا تاثر لیں گے کہ عین ممکن ہے کہ بیچارے کی ایسی پٹائی کر دیں کہ وہ دوبارہ مسجد کا منہ بھی نہ دیکھے، کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ اسی طرح ذب کے حلال ہونے، گھوڑے کے حلال ہونے میں واضح روایات موجود ہیں۔ گھوڑے کے حلال ہونے میں تو ائمہ اربعہ میں سے ائمہ ثلاثہ تو بالکل اس کو بالکل حلال اور جائز سمجھتے ہیں۔ صرف امام ابو حنیفہ رحم صرف اس کو مکروہ کہتے تھے، حرام نہیں کہتے تھے، مکروہ کہتے تھے۔ اور حنفی علماء نے اب اس بات کا اعتراف کیا ہے
کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی جس علت کی وجہ سے اس کو مکروہ کہا تھا کہ گھوڑا جو یہ ایک جہاد کے لیے جنگ کے لیے جانور استعمال ہوتا ہے، اگر اس کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیا جائے تو جہادی اور جنگی جو معاملات میں تنگی ہوگی، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب گھوڑے اس ضرورت کے لیے اتنے ضرورت نہیں رہتی، باقی چیزیں آ چکی ہیں، تو اب وہ مکروہ والی کیفیت بھی ختم ہوگی۔ جس طرح مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی نے شرح سے مسلم کے اندر اس بات کا اقرار کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ عامی لوگوں کے سامنے بیان کر دیے تو وہ ایک طوفان برپا کر دیں گے، کیونکہ ان کی علمی سطح اتنی ہے، وہ ان مسائل کو نہ انہوں نے یہ مسائل کبھی دیکھے ہیں نہ پڑھے ہیں، تو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عامی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیے جاتے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے تھے کہ میں نے کچھ مسائل تو لوگوں کے سامنے واضح کر دیے، کچھ وہ ہیں اگر بیان کیے جائیں تو وہ وقت کے جو حکمران ہیں وہ اس کو ناپسند کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف ہوں اور کوئی سخت کارروائی کریں۔ دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔